صاحب صدارت آپ کی اجازت سے کچھ اشعار ہیں کہ تیری آواز جب آتی ہے کہیں سے مجھ کو، تیری آواز جب آتی ہے کہیں سے مجھ کو، آسماں کھینچنے لگتا ہے زمین سے۔ تیری آواز جب آتی ہے کہیں سے مجھ کو، آسماں کھینچنے لگتا ہے زمین سے مجھ کو۔ ڈھونڈتا رہتا ہوں افلاک میں اکثر لیکن، ڈھونڈتا رہتا ہوں افلاک میں اکثر لیکن، رزق ملتا ہے ہمیشہ ہی زمین سے۔ اس لیے کان ہواؤں سے لگا رکھے ہیں، تو پکارے گا کسی وقت کہیں سے۔ اور حجر اسود سے جو زائر کو ہوا کرتی ہے، حجر اسود سے جو زائر کو ہوا کرتی ہے، وہ عقیدت ہے تیری خندہ جبیں سے مجھ کو۔ کچھ اور اشارے کے ہوتے نہیں ہیں درہم و دینار میرے پاس، دو چار بیٹھتے ہیں مگر یار میرے۔ ہوتے نہیں ہیں درہم و دینار میرے پاس، دو چار بیٹھتے ہیں مگر یار میرے پاس۔ میں وہ بنا چکا ہوں جسے پوجتے ہیں لوگ، اس سے بڑا ہو کیا بھلا شاہکار میرے۔ واقف ہیں سنگ و خشت نظریات سے میرے، واقف ہیں سنگ و خشت نظریات سے میرے، اگتی نہیں ہے کوئی بھی دیوار میرے پاس۔ مجھ کو جو رد کرے وہ خبر ڈھونڈ رہا ہوں، مجھ کو جو رد کرے وہ خبر ڈھونڈ رہا ہوں، رکھے ہوئے ہیں برسوں کے اخبار میرے پاس۔ اور ترجیح اپنی اپنی ہے تہذیب ایک صحیح، رسمیں تمہارے پاس ہیں تہوار میرے پاس۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بھی سلامت نہ رہ سکے، ایسا نہ ہو کہ ایک بھی سلامت نہ رہ سکے، اپنے خدا نہ لانا خبردار میرے پاس۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بھی سلامت نہ رہ سکے، اپنے خدا نہ لانا خبردار میرے پاس۔ ایک تازہ نظم صاحب صدارت کی اجازت سے، نظم ہے باغی۔ لوگ کہتے رہے، لوگ کہتے رہے شہریوں کے سروں پر یہ بندوق تانے ہوئے نوجوان، دشمن ملک و ملت ہیں ناصور ہیں، ان کے مرنے سے مشروط ہے زندگی، ہم سبھی ان کی دہشت میں محصور ہیں۔ لوگ کہتے رہے موت کے خوف سے، اپنی نسلوں کے کل کے لیے فکر مند، اپنی محدود بینائی سے دیکھتے عقل مند۔ لوگ کہتے رہے، کہنے والوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا میں یہی سوچتا رہ گیا، یہ حسین خوبرو نوجوان جن کی عمریں محبت کے نغمے سنانے کی ہیں، یہ گٹاریں اٹھا کر نہیں گھومتے، ڈھول کی تھاپ پر نہیں جھومتے، ان کے ہاتھوں میں عشقیہ ناول نہیں، ان کے سیل فون کے وال پیپر میں کوئی حسینہ نہیں، ان کے سیل فون کے وال پیپر پہ کوئی حسینہ نہیں، ان کی انگلی پہ کوئی نگینہ نہیں۔ میں یہی سوچتا رہ گیا ان کی آنکھوں کو سرخی کہاں سے ملی، ان کے چہروں پہ دہشت کی کالک کہاں سے لگی، ان کے سینے میں بارود کس نے بھرا، ان کو جینے کی خواہش سے محروم کس نے کیا، سارے اسباب جو زندگی کی بقا کے لیے چاہیے دور کس نے کیے، پھول اٹھانے کی عمروں میں یہ نوجوان اسلحہ لے کے چلنے پہ مجبور کس نے کیا۔
نظم ہے بھیڑیے کا مقدمہ. اشرف المخلوقات آدمی، اشرف المخلوقات آدمی، کیا کبھی بھیڑیوں نے ہوس کا شکم اپنے ہی کم سنوں کے بدن سے بھرا؟ کیا کبھی بھیڑیوں نے ہوس کا شکم اپنے ہی کم سنوں کے بدن سے بھرا؟ کیا کبھی بھیڑیے اپنی مادہ کی مرضی کو جانے بنا اس کے نزدیک جاتے دکھائی دیے؟ کوئی ایسی گواہی ملی کہ کہیں بھیڑیوں نے کچھاروں میں کل کے لیے گوشت کا کوئی ٹکڑا بچا کر رکھا؟ کوئی ایسی گواہی ملی کہ کہیں بھیڑیوں نے کچھاروں میں کل کے لیے گوشت کا کوئی ٹکڑا بچا کر رکھا؟ ہے کوئی جس نے دیکھا ہو ایسا کوئی بھیڑیا اپنے کنبے کے بچوں کی خوراک میں جو منافع کمانے کی خاطر ملاوٹ کرے؟ کوئی تحقیق ہے جو یہ ثابت کرے بھیڑیے پوری تاریخ میں مذہبوں میں کبھی بٹ گئے یا پھر ایک دوسرے کو بنام خدا قتل کرتے رہے؟ کیا کوئی ایسا سیاح موجود ہے جو بتائے کبھی بھیڑیوں کی کسی فوج نے اپنے ہی بھیڑیوں کو اٹھا کر کہیں لاپتہ کر دیا؟ کیا کوئی ایسا سیاح موجود ہے جو بتائے کبھی بھیڑیوں کی کسی فوج نے اپنے ہی بھیڑیوں کو اٹھا کر کہیں لاپتہ کر دیا؟ کیا کسی داستان میں سنا ہے کوئی بھیڑیا بھیڑیوں کو خدا سے ڈرا کر بناتا رہا مسجدیں، چرچ، مندر یا چندے کے گھر؟ کوئی ہے جو یہ ثابت کرے بھیڑیوں نے کبھی کہیں رنگ، مذہب، قبیلے، ثقافت، زبان یا سیاسی مقاصد کی خاطر زمین بانٹ لی؟ اس زمین کی حرارت کا درجہ بڑھانے میں بھی بھیڑیوں کے کسی کارخانے کا کردار ہے؟ اشرف المخلوقات آدمی، بھیڑیا اپنی فطرت میں خوددار ہے. بھیڑیا اپنی فطرت میں خوددار ہے، اپنی نسلوں کا ازلی وفادار ہے. بھیڑیے کی تلاشی غذا پر ہے سب بھیڑیوں کا برابر کا حق. بھیڑیا اپنی حد سے تجاوز کا ہرگز نہیں سوچتا. بھیڑیا اپنے بچوں کی آنکھیں نہیں نوچتا. بھیڑیا بھوک سے مر بھی جائے مگر اپنے جنگل پہ بم پھینکنے کا نہیں سوچتا. بھیڑیا بھوک سے مر بھی جائے مگر اپنے جنگل پہ بم پھینکنے کا نہیں سوچتا. اشرف المخلوقات آدمی اپنی حرص و ہوس کی پرستش میں مصروف بے رحم لوگوں کو تم چاہے جو بھی کہو بھیڑیا بن گئے. کیا اچھی نظم ہے، واہ 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 واہ، کیا کہتے ہیں؟ نظم ہے بھیڑ. کہیں یہ وہ بھیڑ تو نہیں ہے کہ جو درختوں میں زندہ نبیوں کو کاٹتی تھی. کہیں یہ وہ بھیڑ تو نہیں ہے کہ جو درختوں میں زندہ نبیوں کو کاٹتی تھی، جو وقت تسلیب ابن مریم تماش بھی تھی، جو آگ میں پھینکے جانے والے خلیل یزداں پہ ہنس رہی تھی، جو شہر طائف میں سنگ اٹھائے نبی کو زخموں سے بھر رہی تھی، جو سور کی غار تک نبی کو شہید کرنے چلی گئی.
جو کربلا میں حسین کے سر کو نیزوں پر رکھ کے گھومتی تھی، یہ بھیڑ ویسی ہی لگ رہی ہے، یہ بھیڑ ویسی ہی لگ رہی ہے، یہ بھیڑ دعوے تو کر رہی ہے ایک ایسے انسان کی پیروی کے جو اپنے دشمن پہ مہربان تھا۔ اگر کہیں کوئی کوڑا پھینکے تو مسکراتا، اگر خدا بھی کہے کہ طائف کے سنگ باروں کو بد دعا دو تو وہ انہیں بھی دعائیں دے، جو فتح پاتا تو شہر بھر کی سبھی خطائیں معاف کرتا، جو قتل کرنے کو ڈھونڈتے تھے انہیں بلا کر گلے لگاتا۔ یہ بھیڑ دعوے ہی کر رہی ہے، یہ بھیڑ لوگوں کو مارتی ہے، یہ بے گناہوں کو کاٹتی ہے، یہ مسخ کرتی ہے لاش تک کو، لاش تک کو۔ یہ کس پیغمبر کی پیروی ہے، یہ کس خدا نے کہا ہوا ہے؟ میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ بھیڑ جس میں ہزاروں ریپسٹ، لاکھوں راشی، کروڑوں جھوٹے چھپے ہوئے ہیں، کہیں یہ وہ بھیڑ تو نہیں ہے کہ جو درختوں میں زندہ نبیوں کو کاٹ دے۔ واہ 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 واہ